السلام علیکم، ویلکم ٹو سیکلین مشتاق شو۔ آج اسلام آباد یونائٹیڈ اور کراچی کنگ کا میچ ہوا۔ انٹرسٹنگ میچ کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے، کہنا چاہیے۔ کتنا انٹرسٹنگ میچ تھا۔ کراچی کنگ نے صحیح فائٹ کی، اسلام آباد یونائٹیڈ اچھا کھیلا۔ کی واچنگ می آن سیکلین مشتاق شو۔ میں اپنے ویوز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ I'll be back after the break. ویلکم بیک۔ کراچی کنگ ورسز اسلام آباد یونائٹیڈ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کنگ بیٹنگ میں صرف ایک ہی بیٹسمین جو اماد وسیم ہے اور کافی کنسسٹنٹ پرفارمنس دے رہے ہیں، اور باقی بیٹسمین لگ ہی نہیں رہے کہ ان کو کچھ آئیڈیا ہو پا رہا ہے۔ ایک ہی بیٹسمین ہے جس نے رن بنائے اور یہ مسلسل اسی طرح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بالنگ بھی کوئی اس طرح چل نہیں رہی۔ میں نے پچھلے میچ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 2 versus 11 ہے، یعنی 2 کھلاڑی ورسز 11 کھلاڑی۔ یعنی پچھلے میچ میں محمد عامر اور اماد وسیم تھے اور باقی ایک پوری ٹیم تھی۔ آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی کنگ خالی اماد وسیم تھا، بیٹنگ کے اعتبار سے وہ وہی لڑ رہا تھا۔ اگر اس کے رنز نکال دیے جائیں تو کراچی کنگ کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ 125 رنز بھی نہ کر پاتے، اور اماد وسیم سارا برڈن اٹھائے ہوئے ہیں بیٹنگ کے اعتبار سے۔ انفارچونیٹلی بالنگ یونٹ میں عامر جو ہے وہ پورا لوڈ اٹھائے ہوئے ہیں۔ عامر یامین بھی بالنگ اچھی کر رہے ہیں بٹ اس طرح کی نہیں ہے، تھریٹننگ نہیں ہے جس طرح شاہین کر رہا ہے یا حارث رؤف کر دیتا ہے یا زمان ہے یا احسان اللہ ہے۔ کچھ اس طرح کی پرفارمنسز نہیں ہیں، یعنی اس طرح کی تھریٹننگ پرفارمنسز نہیں ہے۔ اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں بٹ وہ نہیں ہے کہ جو گیم ہی چینج کر دیا جائے یا میچ کو اپنے حق میں جو ہے وہ کھینچ کے لے آیا جائے، ایسا پرفارمنس بالنگ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ شعیب ملک کی فارم جو ہے وہ تھوڑی سی بیٹنگ کے اعتبار سے اس میں ڈپ آیا ہوا ہے۔ بالنگ بہت اچھی کی، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں، 2 اوور بہت اچھے تھے، اس کے بعد 2 اوور کے بعد کیوں نہیں بالنگ کی، یہاں پہ ایک کویشچن مارک آتا ہے۔ سینئر پرو ہے، شاطر ہے، انٹیلیجنٹ ہے، پتہ ہے پریشر کیسے بلڈ اپ کرنا ہے، اوور کی اوپننگ اور کلوزنگ کیسے کرنی ہے۔ راؤنڈ دی وکٹ لیفٹ ہینڈر ہے، اس کو پھنسا رہا ہے، رائٹ ہینڈر کو بھی پھنسا رہا ہے، کوئی ایزی رنز نہیں دے رہا، کوئی باؤنڈری نہیں لگ پا رہی، تو وائی ناٹ ٹیک اوور۔ اینی وے اسلام آباد یونائٹیڈ نے آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ کھیلی۔ ان کی بالنگ بھی ٹھیک تھی، بالنگ یونٹ نے بالنگ ٹھیک کی، کوئی بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں کی، مگر اگر اماد کے ساتھ دوسرے بیٹسمین بھی بیٹنگ کرتے تو شاید وہ 250 تک لے جاتے۔ آئی تھنک 15-20 رنز کم ہوئے، اماد کو سپورٹ نہیں ملی اتنی۔ عرفان خان نے کھیلا 150 پلس کے اسٹرائک ریٹ پہ، کو 30 رن بنائے، باقی اس کے علاوہ کچھ پرومسنگ نہیں۔ میتھیو ویڈ ٹاپ سے اوپنر سے نیچے آ گئے، تو یعنی شفل بھی چل رہے ہیں، کچھ نمبرز کا بھی ایشو ہے، میچز بھی کوئی ان کے فیور میں نہیں آ رہے، تو آئی تھنک کراچی کنگ کافی کنفیوژن کا شکار ہے۔ آئی تھنک 3-4 میچ پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی کوئی بیسٹ 11 کا ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسے، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب ایک دم ساری چیزیں، تینوں ڈپارٹمنٹ، تینوں یونٹ کام نہ کر رہے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ اور T20 میں ہر چیز بہت تیزی سے آپ کو چاپ اینڈ چینج کرنا ہوتا ہے، اور بہت تیزی سے جو ہے وہ ٹیموں کو لے کے آنا ہوتا ہے، پلیئروں کو لے کے آنا ہوتا ہے اور جل کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہ کر پائیں تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں تھوڑا سا آپ کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لگ ایسے رہا ہے کہ کراچی کنگ کے ہاتھوں سے ساری چیزیں، یعنی انوائرمنٹ نکلا جا رہا ہے، بلیف نکلا جا رہا ہے۔ جب آپ وننگ اس میں اسٹریک میں چل رہے ہوتے ہیں، مومنٹم میں چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، اور جب دے پر دے آپ اوپر نیچے جب میچ ہارتے ہیں تو آپ کو خوشی جو ہے وہ کم اور خوف آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتا ہے، یقین نکلنا شروع ہوتا ہے، انوائرمنٹ تھوڑا ٹائٹ، سفوکیشن سی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی باتیں ڈفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ہم باہر سے آبزرو کر رہے ہیں، اندر جو ہے وہ کس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو اندر کے لوگ بتائیں گے، ہم باہر کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے آئی تھنک اعظم خان نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے۔ he's showing his class and it seems like کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ، اس لیول پہ بھی
کرنا چاہتا ہے پاکستان کو سرو کر کے، کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ اسپیشل کرنا چاہتا ہے، کچھ اسپیشل شاٹس ہیں اس کے اندر، یعنی وہ شاٹس جس پہ ایک عام پلیئر سنگل ڈبل کرتا ہے وہ اس کو چوکا چھکا مار دیتا ہے. ریفلیکسز اچھے ہیں، دلیر ہے، تگڑا ہے، کیلکولیشن بہت اچھی ہے. ایک چوکا اس نے مارا عامر کو، غالباً سیکنڈ لاسٹ اوور تھا اور اس کی آخری گیند تھی، اور جو اس نے ڈبل موومنٹ کی ہے، پہلے وہ وکٹوں کے اوپر گیا ہے، یعنی وکٹوں کو کور کیا ہے، پھر وکٹوں سے نیچے اترا ہے اور ان سائڈ آؤٹ کھیل کے کور، ایکسٹرا کور کی جانب اس نے ایک چوکا مارا ہے. وہ بہت ہی کلاس قسم کا چوکا تھا، یعنی اس کو پتا تھا کہ اس وقت باؤنڈری چاہیے ہی چاہیے، اور اگر وہ باؤنڈری نہ لگتی، ڈاٹ ہوتا تو 13 رن آتی، غالباً 13 یا 14 رنز ہوتے، جو کہ لاسٹ اوور میں 1-2 ڈاٹ ہوتے ہیں تو ایک دم پینک پھیل جاتا ہے. تو ادھر اس کو پتا تھا کہ یہ چوکا مارنا ہی مارنا ہے اور بہت ضروری ہے، اور آپ محمد عامر کو اس نے چوکا مارا اور اس میں ڈبل موومنٹ کر کے جو شاٹ ماری. خیر شاٹ ہے اور بھی اس نے بہت اچھی ماری پچھلے میچ میں بھی، مگر اس نے مجھے جو ہے نا کچھ ایک ہنٹ دیا کہ وہ گیم کو کیلکولیٹ کر رہا ہے اور امپورٹنٹ جو سچویشنز ہیں اس کو جانتا ہے کہ اس وقت کیا امپورٹنٹ سچویشن ہے، اور اس کی امپورٹنس کا بھی پتا ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے انٹیلیجنٹ طریقے سے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے. آئی تھنک اس نے فینومینل ناک کیا ہے. جب آپ کانفیڈنس ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک طاقت آتی ہے، انرجی آتی ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے، سفوکیشن نہیں ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یو فیل کمفرٹ، یو فیل کہ بھئی ہم سب مل کے، اور ایک طاقت سی محسوس ہو رہی ہوتی. تو I'm sure آج کے میچ کے بعد 200 چیز کرنا آسان نہیں ہوتا، تو ان کو ڈیفینیٹلی کافی ایک بلیف ملا اور کافی انرجی ملی اگلے میچ میں جانے تک، اگلے میچز کے لیے. گڈ لک ٹو دی ادر ٹیمز ایز ویل. اسلام آباد یونائٹیڈ کو بہت بہت مبارک ہو، آج کا میچ انہوں نے جیتا. کل کا میچ جو ہے وہ لاہور قلندر اور ملتان سلطان کا ہے، اور اس کے اوپر کل بات کریں گے. دونوں ٹیمیں بہت تگڑی ہیں، اچھی کرکٹ کھیل رہی ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں ٹیبل پہ. بہت تگڑا میچ ہونے والا ہے، اس کے اوپر بات کل کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. محبت کی جیت ہو، نفرت کی ہار ہو، امن کی جیت ہو، لڑائی کی ہار ہو، دوستی کی جیت ہو، دشمنی کی ہار ہو. دعا، سوچ اور فکر اس کے اثرات ہیں. دعا کریں ساری انسانیت کے لیے، کوئی بھی پریشان نہ ہو، کوئی بھی دکھ درد تکلیف میں نہ ہو، مزے سے زندگی گزاریں، ہر کسی کا خیال رکھیں، اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. بہت شکریہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.